اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اسباق میں سے 8 سبق جو آپ نے سماعت فرمائے، اس کے علاوہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اسباق میں مراقبات ہیں۔ مراقبہ کی لفظی اور لغوی معنی جو ہے وہ ترقب کی ہے، اور ترقب کہتے ہیں انتظار کو، کسی چیز کی انتظار کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور اسے مشائخ نے استنباط کیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی غار حرا میں ترقب اور مراقبہ سے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باختلاف روایات مہینے میں چند دن غار حرا میں گزارا کرتے ہوتے تھے۔ ان میں سے جو آپ کی ایام وہاں ہوتے تھے، ان دنوں میں آپ ترقب اور انتظار میں ہوتے تھے۔ بلکہ اگر حدیث طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث میں یہ بات بطور اکمل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کعبۃ اللہ کا نظارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور پھر کچھ آپ کی جو نماز کا طریقہ تھا، تب تک تو نماز کی فرضیت بھی ثابت نہیں تھی، لیکن آپ نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے اور پھر ذکر الہی اور یاد الہی میں مستغرق رہتے تھے، حتیٰ کہ ان دنوں میں آپ اپنے ساتھ کھانے وغیرہ کے اسباب بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے اور وہاں پر کچھ دن گزار لیتے، اور ترقب اور مراقبہ کی حالت ہوتی تھی۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مشائخ کرام نے 36 مراقبات مرتب فرمائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر مراقبہ کسی خاص لطیفے کی طرف دھیان اور فیض کی انتظار کا نام ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دور میں تو کوئی مراقبہ نہیں ہوا تھا، تو بعد میں مراقبات کیسے آئے؟ سمپل اور آسان جواب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین محض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحبت اطہر پر مشرف اور فائز ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی وصل و قرب کے مقامات کو طے فرمایا کرتے تھے، اور حضور کی اس ایک نگاہ اور توجہ سے ہر صحابی اللہ کی اس وصل و قرب اور اللہ کی جو مراتب قرب ہے اسے وہ حاصل کر جاتے، فلہذا ان لوگوں کو مراقبے اور ترقب کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ بعد میں لوگ چونکہ وہ صحبت جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ہے اس سے لوگ محروم رہ گئے، تو اب ضرورت تھی کہ کوئی ترقب اور مراقبہ کیا جائے، انتظار کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں لے جانے کے لیے مختلف ذرائع کو استعمال کریں۔ تو مشائخ نے ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ مراقبے کا رکھا۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ مراقبہ کے دوران اپنی پوزیشن یوں رکھنی چاہیے کہ جیسے ایک بلی اپنے شکار کے لیے کلہم متوجہ ہوتی ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب ان کا شکار ہو اور وہ جپٹ لے اس شکار کو۔ تو کسی سالک کو بھی مراقبے کے دوران ایسے ترقب اور انتظار میں اللہ کی فیض اور انوار و تجلیات کی طرف متوجہ رہنا ہوتا ہے، تاکہ وہ ان مراقبات میں سے فائدہ حاصل کر سکے اور اپنی قلوب اور اپنے ذہن کو، اذہان کو اور اپنی لطائف کو ان انوار و تجلیات سے منور اور مستفید فرمائے۔ اختلاف اس بات میں کہ مراقبات تدوین کس نے کی اور یہ مراقبات کون سے بزرگ نے ایجاد فرمائے۔ تو عرض کرنا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مراقبات جو 36 ہے، ان میں سے کچھ مراقبات حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیہ نے مقرر فرمائے ہیں، اور کچھ مراقبات حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ الابرار آپ مبارک نے ارشاد فرمائے ہیں، اور زیادہ تر جو مراقبات ہیں وہ حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری نے مرتب فرمائے ہیں۔ آپ مبارک کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پہلے وقت میں ادا فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور فجر کی نماز سے لے کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک آپ کی ایک نشست خصوصی ہوتی تھی، مراقبہ کی نشست ہوتی تھی۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مکتوب شریف میں
ان مراقبات کی طرف حوالہ بھی دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ اور تصفیہ اللہ کی وصل و قرب کے لیے جو چند چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک تو ذکر لطائف ہے ہی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نفی اثبات اور مراقبات یہ بندے کو اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں بہت جلدی لے کے جاتا ہے، اور یہ ایک اقرب اور بہت قریب وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے لیے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مراقبات چونکہ زبان فارسی میں مندرج کی گئی ہے اور زبان فارسی میں اسے ارشاد فرمایا گیا ہے، فلہذا مشائخ فرماتے ہیں جو چیز جس اصل میں موجود ہو اسی اصل میں ہی ان کو پڑھنا چاہیے اور اسی اصل میں ہی ان کو کنٹینیو کرنی چاہیے. ہم اگر فارسی سے نابلد ہے اور ہم فارسی زبان نہیں سمجھتے تو کم از کم یوں کیا جا سکتا ہے کہ ان مراقبات کی مفہوم کو ہم اپنی ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد وہ مراقبات جس لطیفے کا بھی ہو اسی لطیفے کی طرف دھیان رکھیں. مثلا پہلا مراقبہ لطیفے قلب کا ہے. ہمیں اگر وہ نیت جو مراقبات کی ہے فارسی زبان میں ہمیں وہ نہیں ازبر ہوتی تو پھر ہم نے محض اپنی لطیفے قلب کی طرف نگاہ اور توجہ کرنا ہے اور اس نیت کی مفہوم کو، ان کے خلاصے کو اپنی سلیس زبان میں جو ہماری مادری زبان ہے انہی میں سے ہم ان کی مفہوم اور مطلب کو لے کے پھر ہم اپنی لطیفے روح کی طرف متوجہ ہو جائیں گے یا لطیفے قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے یا جو بھی لطائف ہے. یہ یاد رکھیں جو 36 مراقبات ہیں ان میں سے بعض مراقبات انہیں بعضی لطائف کے لیے مخصوص کی گئی ہیں اور بعضی مراقبات ایسے ہیں کہ ہم کئی مراقبات کی توجہ اور فیض جو ہے وہ صرف ایک مراقبے میں لیتے ہیں. کچھ مراقبات جو ہے اسے وقوفی مراقبات کہتے ہیں اور کچھ مراقبات جو ہے اسے اصولی مراقبات کہا جاتا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک اور بھی اصطلاح ہے، اسے کہتے ہیں وقوفی عددی. وقوفی عددی ہم نفی اثبات میں کرتے ہیں. مثلا عدد کیا ہوگا، کس عدد پر ہم وقف کریں گے، یعنی طاق عدد پر ہم وقف کریں گے. اور اس اصطلاح کو ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مراقبات میں بھی ہی کرتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مراقبات میں بھی ایک وقوف ہے. وہ کیا وقوف ہے؟ وہ شیخ کی ارشاد پر، ہمارے مرشد کے ارشاد پر موقوف ہے کہ ہمارا مرشد گرامی ہمیں کتنے دنوں کا ایک مراقبہ ارشاد فرما دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک سالک ہو جن کو فیض اخذ کرنے میں ملکہ ہوتا ہے، وہ فیض بڑی جلدی سے حاصل کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا شیخ انہیں ایک مراقبہ 5 دن کا کہہ دے، لیکن اس کی برعکس ایک بندہ ایسا ہو کہ جو فیض اخذ کرنے میں سست ہوتا ہے اور ان کی وہ ظرفیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس فیض کو حاصل کریں جلدی سے، تو فلہذا شیخ اسے ایک مراقبہ کا ٹائم 1 مہینہ ہی ارشاد فرما دے. یہ موقوف ہے طالب یعنی سالک کی حالت پر. اگر سالک کی حالت اچھی ہے تو پھر شیخ جو ہے انہیں کم دنوں کا ایک مراقبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر سالک کی حالت کچھ سست ہو اور فیض اخذ کرنے میں وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو تو پھر ان کے لیے مراقبات کی ٹائم اور وقت جو ہے اسے بڑھایا جاتا ہے. بہرحال جو ہمیں ہمارے مشائخ کرام نے مراقبات کا طریقہ بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مراقب کو چاہیے، مراقبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی خلوت والی جگہ ڈھونڈ لے کہ بسا اوقات جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں تو مختلف لوگوں کی مختلف حرکات اور آواز سے ہمارا دھیان اور خیال جو ہے وہ بٹ جاتا ہے، وہ منتشر ہوتا ہے. تو کوئی خلوت والی جگہ منتخب کر لیں. پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند رکھیں اور زبان تالو کے ساتھ لگائیں، رخ بقبلہ بیٹھ جائیں. اور کچھ مشائخ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ وہ اپنے چہرے پر کوئی چادر ڈال لے. چادر ڈالنے کی
ضرورت اسی لیے محسوس کی گئی ہے کہ جیسے ہم اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو مسجد میں چادریں لگا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو فلہٰذا ان کے ساتھ دنیاوی امور یا ان کو ڈسٹرب نہ کی جائے۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے سر پر کوئی چادر وغیرہ ڈالی ہو تو لوگوں کو آٹومیٹکلی یہ پتہ ہو کہ یہ بندہ مراقبہ کرنے لگا ہے، تو اسی لیے ہمیں وہ کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بہرحال اگر سر کے اوپر چادر بھی نہ ہو تو بھی مستحسن ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ آنکھیں بند کرنے کے لیے بھی مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ آنکھیں بند کرنے سے مراد اور مقصد یہ ہوتی ہے کہ ہماری یکسوئی حاصل رہے، کیونکہ جب ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو اصل چیز جس کا مشاہدہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں۔ ہاں، کسی بندے کو آنکھ بند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کھلی آنکھوں سے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اور مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ سانس روک کے مراقبہ کر لے، کہ سانس روکنے سے بھی ایک یکسوئی مل جاتی ہے بندے کو، لیکن یہ شرط اس میں لازم نہیں ہے کہ حتماً اور ضروراً آپ نے سانس روک کے ہی مراقبہ کرنا ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ اپنے ذہن کو تمام خیالات سے بالکل صاف کریں، اور پہلے اس کی مراقبے کی جو بھی مراقبہ آپ کرنا چاہیں گے ان کی آپ نیت فرما لیں۔ 36 مراقبات میں سے ہر ایک مراقبے کی نیت موجود ہے، اور ہمارے سلسلے کے بہت سارے کتابوں میں وہ مندرج بھی ہے۔ بہرحال میں بھی ان میں سے ایک ایک کر کے انشاءاللہ العزیز گوش گزار کروں گا۔ اپنی شیخ کی اجازت سے ہی مراقبہ ہو، اور وہ بندہ مراقبہ کرنے کے اہل ہے جو نفیس بات کو تکمیل تک پہنچایا ہو، جن کی 7 اسباق کے بعد نفیس بات بھی ہو چکا ہو، اس کے بعد انہیں مراقبات کا حکم دیا جائے اور پھر وہ مراقبہ شروع کر لیں۔ شیخ کامل مکمل نے، آپ کے مرشد نے آپ کو جتنا بھی ٹائم منتخب کیا کہ 10 منٹ آپ نے مراقبہ کرنا ہے، 20 منٹ آپ نے مراقبہ کرنا ہے، وہ شیخ کے حکم کی تعمیل پر ہوگی۔ مشائخ نے، اکثر و بیشتر مشائخ نے کم سے کم ٹائم رکھا ہوا ہے مراقبے کا، کم از کم 5 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا ذوق و شوق رہا، جتنا بھی آپ کو استغراق ملا، جتنا بھی آپ کی ذوق و شوق ہوتی رہی، اتنا ہی آپ مراقبہ کرتے جائیں۔ ٹائمنگ کے بارے میں کہ کس ٹائم مراقبہ کی جائے، تو حضور سیدنا امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد 2 ٹائموں میں سے کسی ایک ٹائم آپ مراقبہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور اپنی مریدوں سے بھی مراقبہ کرواتے رہتے تھے۔ گویا کسی کو اگر فجر کا ٹائم مل جاتا ہے تو بہترین ٹائم ہے، اگر فجر کا ٹائم نہ ملے، وہ ٹائم کسی اور شغل میں وہ مصروف ہو جائیں، تو پھر عصر کے بعد بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 بہترین ٹائم ہے۔ مبتدی سالک کے لیے تو لازماً چاہیے کہ ان 2 ٹائموں میں سے کسی ایک ٹائم کو فالو کر لے۔ ہاں، ایک بندہ جس نے اپنے سارے مراقبات کمپلیٹ کر لیے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی دوبارہ دہرائی کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے دن رات کسی بھی ٹائم وہ مراقبے کو دہرا سکتے ہیں، دوبارہ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی بہتر اوقات یہی 2 اوقات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ یاد رکھیے کہ فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک اسے فرض تقدیری کہا جاتا ہے، اور فرض تقدیری کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ٹائم نہ سوئیں، نہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے نماز فجر ادا کی ہے اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ آپ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھیں تو آپ کو الہ العالمین اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنی بھی لمحات آپ نے گزارے ہیں، تو آپ کو ان لمحات میں فرض نماز پڑھنے کے مقابل میں مطابق آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ تو کیا یہ بہتر ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم اگر مراقبہ کر لیں تو یہ سب سے بہترین ٹائم اور بہترین وقت ہے۔ اب شروع کرتے ہیں نیت پہ۔ میں نے عرض کی کہ مراقبات 2 قسم کے ہیں، ایک کو وقوفی مراقبات کہتے ہیں، ایک کو اصولی مراقبات کہتے ہیں۔ وقوفی مراقبات سے معنی یہ ہے
کہ ہمارے سینے میں جو لطائف ہے اس لطائف کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. ہمارے سینے میں لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یا ہمارے جسم میں نفسی اور قالبی ہے. ان لطائف کو شروع والے مراقبات، اسے مراقبہ کہتے ہیں، وقوف مراقبات. وقوف مراقبات میں سے ہم نے ہر مراقبہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کم از کم 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا ذوق و شوق رہا، اور ہر مراقبے کو ہم کم از کم 5 دن کا مراقبہ. حضور سید مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقوف والے مراقبات آپ کم از کم ہر مراقبہ 5 دن تکرار کریں گے، اسے کنٹینیو کر لیں گے 5 دن وہی ایک مراقبہ. نیت فارسی زبان میں سیکھیں، اسے زبانی ہم یاد کریں. اس میں بھی ایک اختلاف موجود ہے کہ کیا ہم مراقبے کی نیت کو بزبان پڑھیں یا خفیہ یا تصور سے پڑھیں. اکثر مشائخ کا اس میں یہ فتویٰ ہے کہ ہم نیت کی تعلق ہوتی ہے قلب سے، دل سے، لیکن اگر دل اور زبان دونوں سے کسی نیت کو ادا کی جائے تو وہ بہترین طریقہ ہے. لیکن اگر کسی شخص نے یہ سوال پوچھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تو ذکر جہری اور ذکر لسانی ہوتا نہیں ہے، تو فلہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہم زبان حال سے، یعنی تصور سے، خیال سے، دل میں ان کی مفہوم کو یا اسی نیت کو ہم دہرائیں اور پھر متوجہ ہو جائیں. اور ذوق و شوق بڑھتا رہے تو آپ اس مراقبے کو پوری دن میں کئی بار کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ان کی ٹائم لیمٹ جو ہے اسے بھی آپ بڑھا سکتے ہیں. آپ 20 منٹ کا مراقبہ کر سکتے ہیں، آپ آدھے گھنٹے کا مراقبہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ان کا حد ہے وہ کم از کم 5 منٹ کی ہونی چاہیے.